اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن مجید ہے اللہ رب العزت کی پاک کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ اور فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ربو کا تیرے رب نے اللہ کے نا عبادت کر تعبدو الا مگر ایاہو صرف اللہ تعالیٰ کی، یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور آگے اللہ رب العزت ساتھ ہی ارشاد فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ اما اگر یبلغن پہنچ جائیں عندک تمہارے پاس الکبارو بڑھاپے کی عمر کو احدہما او کلاہما ان دونوں میں سے کوئی بھی فلا تقل تو انہیں اف بھی لہما افیوں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا دونوں میں سے ایک تو تم نہ کہو ان کو افیوں اف تک ولا تنہرہما اور نہ جھڑکو ان کو ولا اور نہ تنہرہما ان کو جھڑک ان کو ڈانٹ ڈالو وَقُل لَّهُمَا اور کہو ان سے لہما ان سے قولاً بات کریما احترام کے ساتھ، یعنی عزت والی بات احترام کے ساتھ ان سے بات کرو، ان کی رسپیکٹ کرو۔ وَخْفِضْ اور جھکاؤ ان کے لیے نرمی والے بازو وَخْفِضْ لَهُمَا اور ان کے حضور جناح الذل اپنے پہلو عاجزی سے من الرحمہ اور شفقت کی بنا پر وقر اور ان کے لیے اور دعا کرتے رہو ان کے حق میں ربی اپنے رب سے ارحمہما کہ یہ دعا کرنی ہے ارحمہما کہ اے میرے عظیم رب ارحمہما ان پہ رحم فرما کما ربیانی جس طرح انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا صغیرہ کہ جب میں چھوٹی عمر میں تھا، جب میں چھوٹا بچہ تھا، جس طرح میرے اوپر یہ رحم کرتے تھے، مجھ سے پیار کرتے تھے، مجھ سے شفقت کرتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، تو بھی ان سے محبت فرما، یعنی یہ دعا ان کے لیے کرتے رہنا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ تو اب حدیثوں میں ہمارے پیارے نبی نے کیا بیان فرمایا ہے؟ حقوق العباد میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ سب سے جو افضل ترین حقوق ہے وہ والدین کے بارے میں حقوق ہیں۔ حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق میں سب سے افضل ترین جو حقوق ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں۔ ایک شخص نے آ کر ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے کہ سب سے زیادہ میں حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تیری ماں۔ تو اس صحابی نے دوبارہ پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے پھر فرمایا تیری ماں۔ تو تیسری مرتبہ اس صحابی نے پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے کہ جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ صحابی سے پھر رہا نہ گیا، پھر پوچھا اللہ کے نبی چوتھی مرتبہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ، یعنی 4 حصے اگر حسن سلوک کے بہترین سلوک کے کیے جائیں وہ 3 حصے ماں کے حصے میں آتے ہیں
اور ایک حصہ باپ کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے زیادہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو پروٹوکول بھی، اس کو عزت بھی اولاد کی نظروں میں زیادہ دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انصاف ہے۔ دیکھیں ماں کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں، ہمارے نالج میں ہے، ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اس کے پیدائش کے مراحل سے لے کر، یعنی اس کی ابھی ابتدا ہوئی ہے، اس کی ابھی باڈی میں اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق رکھی ہے، اس وقت سے اس کو تکلیفیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی اس کی وجہ سے سر میں درد ہے، کبھی پاؤں سے نہیں چلا جا رہا، بہت ساری مشکلات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی نازل فرمائی ہے۔ ہم سے کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور بہت ساری چیزوں کو ہم خود بھی سمجھتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت ماں کو کون کون سی تکلیفیں بچے کی خاطر برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو زیادہ مقام، زیادہ عظمت دی ہے کہ ماں جو ہے بچے سے محبت بھی زیادہ کرتی ہے۔ تو جب ماں پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے اس وقت بھی بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کو پھر اپنا دودھ خون کی شکل میں اس کو اپنا دودھ پلاتی رہتی ہے، 2-2.5 سال تک اس کو اپنا دودھ بھی پلاتی ہے، اس کا پخانہ بھی صاف کرتی ہے، اس کا پیشاب بھی صاف کرتی ہے۔ اس کے لیے جب بچہ رات کو بے چین ہوتا ہے، ماں گہری نیند میں ہو تو بچے کی بے چینی برداشت نہیں کر سکتی، ماں خود بھی جاگ جاتی ہے، اور بچے کی خاطر اس نے اپنی نیند بھی قربان کی ہوتی ہے، اس نے اپنا بہت قیمتی وقت بچے کے اوپر، اس کی صحت کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے صرف کیا ہوتا ہے، جس کے نتیجہ میں اللہ کے نبی نے اسے 3 مقام، 3 درجہ زیادہ عطا فرمائے ہیں باپ سے۔ تو ماں کی عزت کرنا، ماں کا احترام کرنا، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے، ہم نے پہلے آیتیں پڑھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہم پہ فرض کر دیا ہے۔ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کر دی ہے، جس طرح شرک کرنا حرام ہے، حرام کھانا حرام ہے، غیر اللہ کی عبادت حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، اسی طرح ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم، یعنی حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، عقوق الامہات یعنی ماؤں کی نافرمانی، ان کی بے ادبی، ان کی بات کو نہ ماننا، یعنی حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں شمار ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی۔ تو سب سے پہلا نمبر وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان بندی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت یا عورتوں سے مشابہت کرنے والا مرد جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی ماں باپ مسلم ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اگر وہ تم پر ناراض ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہے، اگر وہ تم سے خوش ہیں تو پھر اللہ رب العزت بھی تم پہ خوش ہے، یہ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں کا عمدہ ترین دروازہ ہے، یعنی باپ بچوں کی خاطر صبح گھر سے نکلتا ہے اور سارا دن محنت میں لگا رہتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل اچھا بن جائے، ان کے لیے میں کچھ اچھا کما پاؤں، ان کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے اپنے بچوں کی خاطر صبح نکلتا ہے، سارا دن محنت مشقت کرتا ہے، اور شام کو جب گھر آتا ہے تو اس کا ٹوٹا پھوٹا جسم، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی مقام عطا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں کا عمدہ ترین دروازہ ہے، یعنی اگر بچے کو تکلیف ہو تو باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا، باپ بھی سکون میں نہیں ہوتا اس وقت جب اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے، جب اس کے بچے کو کوئی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس وقت باپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے، ماں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اور وہ سکھ کا سانس نہیں لے پاتے اپنے بچوں کی وجہ سے۔ اسی طرح والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ ہم
اپنے آپ کو اہل قرآن اہل حدیث کہتے ہیں، تو ہر بات کی کوئی نہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ تو دلیل ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جہمہ ایک صحابی رسول تھے، آ کر پوچھا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے حاضر ہوا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ یعنی اس صحابی سے پوچھا آپ نے کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں نا باؤں کے پاؤں تلے جنت ہے، اس صحابی کو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی ماں کی جا کر خدمت کر، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی ماں کی خدمت کرنا، اس کو راضی رکھنا، اللہ رب العزت کی اس میں رضا ہے۔ اگر اس کی ناراضگی ہوگی تو اللہ رب العزت بھی اس بندے سے ناراض ہیں جو اپنے والدین کو ناراض رکھتا ہے۔ اور ماں کی باپ کی اجازت کے بغیر جہاد بھی اللہ رب العزت کو، یعنی جان کی قربانی دینی ہے، جان اللہ کے راستے میں پیش کرنی ہے، تو پہلے ماں باپ سے اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر جائز ہے، اگر وہ اجازت نہ دیں پھر جہاد بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک ماں باپ کے 4 بیٹے ہیں اور 2 اگر ایک ہی بیٹا ہے، ایک ماں باپ کا ایک بیٹا اور وہی جہاد کے لیے چلا جائے تو پیچھے سے ماں کی باپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کو فرمایا تھا کہ تیری ماں زندہ ہے۔ اگر زیادہ اس کے بیٹے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ بات نہ فرماتے اور کہتے دوسرے تیرے بھائی ماں باپ کی خدمت کر لیں گے، تم جاؤ جہاد کے لیے۔ لیکن ایک بیٹا تھا، اللہ کے نبی نے اسے فرمایا کہ تیری جو جنت ہے وہ تیری ماں کی خدمت میں ہے، تو اس کی جا کر خدمت کر اور جنت حاصل کر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا عمل بہت زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کہ اللہ رب العزت کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا وقت پر نماز پڑھنا، یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عبادت۔ اور صحابی نے پوچھا کہ پھر کون سا عمل پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں فرمایا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو اللہ کے نبی نے بھی اس حدیث میں اس آیت کی تشریح کی ہے کہ سب سے پہلے وقت پر نماز پڑھنا اور دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ حسن سلوک ہے۔ اسی طرح اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے راہ میں کافروں کے ساتھ جا کر لڑنا، یہ بھی بڑے اجر والے کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تھی، اور یہ جو حدیث ہے یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی جب میں یمن بھیجا گیا گورنر بنا کر۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا اور ان کو ساتھ نصیحت فرمائی کہ وہاں جا کر آپ نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے۔ تو ان 10 نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت واحد لا شریک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ نصیحت فرمائی تھی کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور تیسرے نمبر پر جو نصیحت فرمائی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ان کے لیے تنگیاں پیدا نہیں کرنی۔ اور چوتھے نمبر پر جو نصیحت فرمائی تھی کہ دین سے نفرت نہیں دلانی کسی کو، کہ دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں لوگوں میں نفرت پھیلاتے پھرو، دین کے معاملے میں کسی کو نفرت نہیں دلانی۔ اور 5ویں نمبر میں آپس میں اتفاق سے کام کرنا ہے، آپس میں مسلمان جو ہیں اتفاق سے، پیار سے، محبت سے کام کرنا ہے، آپس میں اختلافات نہیں ڈالنے، یعنی نظام خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اس طرح کی اور بھی 5 نصیحتیں اس صحابی کو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی۔ تو ہمارا اس میں جو موضوع ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو دوسرے نمبر پہ فرمایا تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ بہت زیادہ حدیث اور قرآن مجید کی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے حقوق العباد میں سے سب سے جو افضل ترین حقوق ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں، اس کے بعد بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اس کے بعد جو ہے جب اس بچی کی شادی ہو جائے اس کے شوہر کے بھی بہت زیادہ حقوق ہیں،
حقوق العباد میں سے شوہر کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، بیٹوں کے بھی حقوق ہیں، بیٹیوں کے بھی حقوق ہیں۔ یہ نہیں صرف بیٹیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بہت زیادہ حقوق ہیں، بیٹیوں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، عزیز و قارب کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور محلے داروں کے یعنی ہمساؤں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک باریکی پہ نظر ڈالی ہے، اور حدیثوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کسی کی بات کو اللہ کے نبی نے پیچھے نہیں چھوڑا، ہر بات ہماری رہنمائی کے لیے حدیثوں میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی نے حدیثوں میں بیان فرما دی ہے۔ اسی طرح ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ بکریوں کا وہ چرواہا جو اللہ سے دعا کرتا تھا، جب وہ غار میں پھنس گئے 3 بندے، اور ان تینوں نے اس وسیلہ سے دعا ڈالی تھی کہ ہمارا یہ نیک عمل اگر تجھے پسند آیا ہے تو اس پتھر کو ہم سے دور کر دے، تو اللہ رب العزت نے اس بھائی کی دعا کو قبول کر کے ان کا پتھر، ان کی مشکل دور کر دی تھی۔ وہ اس کا عمل کیا تھا کہ ماں باپ کا فرما بردار تھا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا، ماں باپ سے محبت کرنے والا تھا، اور ماں باپ کی محبت کی خاطر اس نے اپنی اولاد کی محبت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور دودھ کا پیالہ جو وہ لے کر آیا تھا وہ چاہتا تھا کہ میرا باپ، بوڑھا باپ، میری بوڑھی ماں سب سے پہلے وہ نوش فرما لیں، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دوں گا۔ اور اس نے اس وسیلہ سے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند آیا ہے تو اس پتھر کو ہم سے دور کر دے، تو اللہ رب العزت نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ اگر والد والدہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کو پھر بھی نہیں بھول جانا کہ اب فوت ہو گئے ہیں ان کو بھول جائیں، ہر دعا میں ان کو یاد رکھنا ہے، ہر دعا میں ان کو جب بھی دعا کرنی ہے، جب بھی نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے میں دیکھیں عربی کی دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، تو اس میں کیا مطلب ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو یہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور اپنی ساری زندگی اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہے، جب تلک کہ اللہ رب العزت نے ان کو منع نہیں کیا۔ منع کیوں کیا تھا؟ کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ان کا جو والد تھا وہ مشرک تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا کہ مشرک کے بارے میں تمہاری دعا میں قبول نہیں کروں گا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے ماں باپ ایسا کوئی کام نہیں ہے، ہم اپنے والدین کے لیے بے جھجک دعائیں کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکتے ہیں۔ ایک یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں پھر ہی انہیں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہی انہیں استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں میرے بچوں، ماں باپ کو زندہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی، جیسے اولاد کے لیے ماں باپ دعائیں کرتے ہیں زندہ کے لیے، اور اسی طرح جب ماں باپ زندہ ہوں، موجود ہوں، پھر بھی ان کے لیے دعائیں مانگنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے بہتری کی دعائیں مانگنا، ان کے لیے توبہ کرنا، ان کے لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یعنی اپنی کسی بھی دعا میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و قارب کو، اپنا رشتہ داروں کو، اپنے خامد کو، یعنی ان کو نہیں بولنا، ان کی بہتری کے لیے، ان کی آسانیوں کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ ہم نے جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں، خواہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، خواہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی بہتری کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتلا دیا ہے کلیہ کہ ان کے لیے استغفار کرتے رہنا ہے، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں پھر بھی، اگر وہ زندہ ہیں پھر بھی۔ دیکھیں بندہ زندہ ہے، اس کو بھی استغفار کی معافی کی ضرورت ہے، تو اس لیے اگر ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے باپ کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے باپ کو معاف کر دے، اس کی دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، یا اللہ ہماری والدہ اگر زندہ بھی ہے پھر بھی، اگر فوت ہو چکی ہیں پھر بھی، اپنی ہر دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھنے کا ہمیں تلقین کی گئی ہے، سبق دیا گیا ہے۔ اور ربنا اغفر لی ولوالدی کا یہی مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے تو مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دینا، یعنی ایمان والوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہے، مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہے، مسلمان بہنوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہے۔ اسی طرح ہماری جماعت کے بہت ہی مشہور خطیب یوسف مسروری صاحب بیان کر رہے تھے ماں باپ کی عظمت کے بارے میں۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ ایک بندے نے 7 مرتبہ جو ہے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا۔ ایک ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی، وہ 1 مرتبہ والا تھا
یہ جو انہوں نے حدیث بیان کی کہ ایک بندے نے 7 مرتبہ اپنی والدہ کو، یعنی والدہ ان کی بوڑھی ہو چکی تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، 7 سال مسلسل اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنی والدہ کو حج کروایا، بیت اللہ کے چکر لگوائے، سارا جو طواف وغیرہ کروائے وہاں جا کر، اور آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا کہ میں نے 7 سال مسلسل اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا آگے سے کہ وہ گھڑی، جس گھڑی تیری پیدائش ہوئی تھی اور تیری وجہ سے، تیری پیدائش کی وجہ سے تیری والدہ نے چیخ ماری تھی درد کی وجہ سے، تو اس گھڑی کا بھی تو ابھی تک حق ادا نہیں کر پایا۔ یعنی یہ ہمارے پیارے نبی نے اس کو جواب دیا تھا کہ بندہ ساری زندگی محنت کرتا رہے، بندہ ساری زندگی ماں باپ کا احسان اتارنے کے لیے کوشش کرتا رہے، تو وہ اس گھڑی کا بھی احسان نہیں اتار سکتا جس گھڑی ماں کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوئی تھی۔ تو اسی طرح والدین سے حسن سلوک یا ان کے ساتھ بات سننا نفلی نماز سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو اس کی دلیل کہ بندہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے، نفل اس نے نیتے ہوئے ہیں، فرضی نماز نہیں ہے، نفلی نماز ہے، بندہ مصروف ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور ماں نے وہ باہر سے آواز لگا دی کہ بیٹا بیٹی میری بات سنو، یا آواز لے کر پکارا، تو بندہ آگے سے جواب نہیں دے رہا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث بیان فرمائی کہ والدین سے حسن سلوک یا ان کی بات سننا نفلی نماز سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک جریج نامی آدمی تھا جو بہت عبادت گزار تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ جریج۔ تو وہ اپنے عبادت خانے میں مگن ہے، اپنی عبادت کر رہا ہے، اللہ توبہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کی والدہ باہر سے آئی، اس وقت یہ دور نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی مختلف دور ہوا کرتا تھا، عبادت کے لیے ایک جگہ مختص کی جاتی تھی، یعنی مسجد والا نظام اس وقت بہت کم ہوا کرتا تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھی عبادت کرتے، مختلف زمانے میں مختلف جو اوقات کار چلتا رہا۔ تو جریج نے اپنا ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا گاؤں سے تھوڑا سا الگ، وہاں جا کر وہ اپنی عبادت کرتا تھا، اللہ توبہ کرتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا۔ تو اس کی ماں اس کو ملنے کے لیے آئی، وہ اندر نماز پڑھ رہا ہے، نفلی نماز تھی، تو اس کی ماں نے اس کو آواز دی۔ وہ اب سوچتا ہے کہ میں اب نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھوں کہ ماں کو جواب دوں، تو خیر اس نے فیصلہ کیا کہ نماز پڑھتا رہوں۔ تو ماں آواز دے کر چلی گئی، اس نے بات نہیں سنی۔ دوسری دفعہ پھر کہیں کوئی چکر لگا، مہینے 2 بعد اپنے بیٹے کی یاد آئی، اس کو ملنے کے لیے آئی، تو آواز لگائی اس نے، پھر وہ عبادت میں مصروف تھا، عبادت خانہ تھا اس کا، تو عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پھر نماز کے اندر آواز کا جواب نہ دیا۔ تو تیسری مرتبہ پھر آئی، تو پھر اس نے وہی کام کیا کہ اس وقت بھی وہ قدرتی طور پر جو نماز پڑھ رہا تھا وہ جواب نہ دے سکا۔ تو ماں نے کہا کہ تم میری بات کا جواب نہیں دیتا، تو میری بات نہیں سنتا۔ تو ماں نے غصے میں آ کر کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، نافرمان بیٹا، ماں نے یہ سمجھا نا کہ نافرمان بیٹا میری بات نہیں سنتا، ماں نے بد دعا دے دی۔ تو بد دعا کی یاد دی کہ اللہ تجھے کسی فاحشہ عورت کا منہ دکھائے۔ تو جریج ایک کہتے ہیں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ فاحشہ عورت جریج کے پاس آئی، اس نے کہا میں تم سے برائی کرنا چاہتی ہوں۔ جریج نے کہا کہ جا بی بی یہاں سے دفع ہو جا، میں ان کاموں والا نہیں ہوں۔ وہ چلے گئی، اس نے کسی بکریوں کے چرواہے سے منہ کالا کروایا، اور اس کے جب بچہ ہوا تو اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے کہ جریج نے فلاں موقع پر مجھے ڈانٹا تھا، تو جریج علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ اس کا یہ بیٹا ہے۔ تو لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کہ جب نیک لوگوں کے بارے میں اتنی سی بات کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ایسے سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو جریج کا انہوں نے عبادت خانہ بھی گرا دیا، بستی والوں نے، انہیں کہا بڑا ولی بنا پھرتا ہے اور کرتا یہاں برائی ہے، انہوں نے اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ اور جریج نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میرا قصور کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ عورت کہہ رہی ہے بچہ تیرا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے، انہوں نے کہا ہنسنے لگ پڑے، اور اللہ کے حکم سے اس بچے کو کہا کہ بچے بول کے بتا تو کس کا بیٹا ہے۔ تو اس نے بول کے بتایا کہ میں فلاں بکریوں کو چرواہا ہوں، اس کا بیٹا ہے۔ تو بستی والے اس کے قدموں میں گر گئے، اسے کہنے لگے تمہارا عبادت خانہ اگر تم کہو تو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں، تو ہمیں تم معاف کر دو۔ تو وہ ہنسنے لگ پڑے آگے سے۔ تو انہوں نے پوچھا اب ہنستے کیوں؟
انہوں نے کہا میں اپنی ماں کی بد دعا پر ہنس رہا ہوں کہ اللہ نے ان کی بد دعا میرے حق میں قبول کر لی۔ یعنی اس حدیث کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں لینا چاہیے، ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، یعنی ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ ماں باپ ہمیں دعائیں دیں کہ میرے بچے نے میری بات مانی ہے، میری بیٹی نے میری فرما برداری کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت بہترین بنایا۔ ایسی دعائیں ماں باپ کے جب منہ سے نکلیں گی تو اللہ رب العزت ماں کی دعائیں، باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک بھائی نے بہت پیارے شعر جوڑے ہیں تو جو مجھے بہت پسند آئے، تو اس نے کہا یہ شعر جوڑے ہیں کہ اگر ماں چلی گئی ہے تو اس وقت اس کی بہت یاد ستاتی ہے، تو جب ماں زندہ ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے اولاد ان کی ماں باپ کی قدر نہیں کرتی۔ تو انہوں نے کہا جب تر گئی ہے قبر اندر او چلیا ماں نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی، یہ تر گئی ہے قبر اندر، یعنی دوبارہ جب ماں چلی گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، اب دوبارہ ماں نہیں ملے گی۔ تو جب ماں اگر موجود ہے تو اس کی قدر کر کے، اس کی عزت کر کے اس سے دعائیں لینا چاہیے۔ تو یہ تر گئی ہے قبر اندر او چلیا ماں نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی، ایہو جہی مٹری تے ٹھنڈی پیاری چھان نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی، تو کر خدمت دعاواں لے، یعنی اب وقت ہے ہمارے پاس کہ خدمت کر کے دعائیں ماں باپ کی لیں، تو کر خدمت دعاواں لے سدا ہے ساتھ نہیں لبنا او چلیا ماں نہیں لبنی، نہ پل جاویں کہ ماں والوں کدے بھی نہ نہیں لبنی۔ یعنی بچہ جب ضد کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کھانی ہے تو ماں جیسے کیسے بھی کر کے اپنے بچے کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی، تو رو رو کے پکاریں گا ادوں اے ماں نہیں لبنی، رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا، غماں تو سر چھپاون لئی پھر کدرے تھاں نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی۔ تو میری عزیز بیٹیوں، میری بہنوں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعائے استغفار بھی کریں، زیادہ سے زیادہ، زندہ ہیں پھر بھی کریں، اگر وہ اللہ رب العزت کو پیارے ہو چکے ہیں پھر بھی کریں، کیونکہ اب جن کی مائیں، جن کے باپ زندہ ہیں ان کے پاس موقع ہے، جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں رہیں یا جن کے باپ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ان کے لیے استغفار کر کے ان کے لیے اللہ رب العزت سے بخشش کی دعائیں مانگ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہیں ان پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا مانگ لیتے ہیں۔ آج ہفتہ ہے، کل اتوار کی چھٹی ہے آپ کو، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت میری اور آپ کی دنیا اور آخرت بہترین بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب زدنی علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المحسم والمغرم، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت
فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا علی کل شیء قدیر یا مالک یا خالق یا رازق یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا قہار یا وہاب یا حی یا قیوم علی کل شیء قدیر مالک الملک عظیم بادشاہ عظیم پروردگار۔ یا اللہ ہم سب نے مل کر تیرا ذکر کیا ہے، تیری یاد کی ہے، تیرے نبی پہ درود بھیجا ہے۔ یا اللہ تیری نبی کی باتیں کی ہیں، حدیثیں بیان کی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بہترین بنا دے اور آخرت بھی بہترین بنا دے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہ ٹھکانہ ہمارا بہترین کر دے۔ پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے، تو خوش ہوتا ہے، اور ان برے کاموں سے بچا جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ تیری ناراضگی والے کاموں سے ہمیں بچا۔ یا اللہ تیری ناراضگی والے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری دنیا بھی بہترین بنا دے اور ہماری آخرت بھی بہترین بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، تیرے غضب اور غصے سے بچا، دنیا میں بھی بچا اور آخرت میں بھی بچانا۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، قیامت کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا، پیارے نبی کے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے والدین کو بھی معاف کر دے، ہماری والدہ کو بھی معاف کر دے، ہمارے والد کو بھی معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی معاف کر دے، ہماری بہنوں کو بھی معاف کر دے، ہماری اولادوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے سارے گھر والوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے، ہمارے عزیز و قارب کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے بستی والوں کو معاف کر دے، ہمارے محلے داروں کو معاف کر دے۔ پروردگار ہماری بھی دنیا بہترین بنا دے، آخرت بھی بہترین بنا دے۔ اپنے خزانوں میں سے غائبانہ ہماری دنیا میں بھی مدد فرما اور آخرت میں بھی مدد فرمانا۔ یا اللہ اپنی رضا سے، اپنی رحمت سے ہم سے دنیا میں بھی خوش ہو جا اور آخرت میں بھی خوش ہو جانا، اور ہمیں انعامات سے نوازنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔